اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کی اقتدا کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے، ہماری نماز غلط ہو جاتی ہے۔ ان غلطیوں میں سے آج دو اہم غلطیوں کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے کہ آئندہ یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے، مقتدی حضرات کیا کرتے ہیں، امام صاحب جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ پہلی غلطی نوٹ کرنی، یہ پہلی غلطی ہے۔ امام صاحب تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اکثر مقتدی امام صاحب کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اپنی تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنے چاہیے، یہ اہم غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے امام کی امام کی اقتدا کرنی ہوتی ہے، امام کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ امام صاحب جب پورا اللہ اکبر، وہ اکبر جب نہ کہہ لیں، جب امام صاحب اکبر پورا نہ کہیں تو ہم نے تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، اس سے پہلے تکبیر تحریمہ نہیں کہنی۔ اگر پہلے کہیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، جب اکثر امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے مد کو لمبا کرتے ہیں، تو اس سے پہلے مقتدی کیا کرتے ہیں، اپنی اللہ اکبر کہتے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ امام صاحب جب پوری تکبیر تحریمہ نہ کہیں تو آپ نے بھی تکبیر تحریمہ نہیں کرنی۔ امام صاحب پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گی تو آپ نے بعد میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یعنی ہاتھ باندھنے سے پہلے آپ نے۔ دوسری اہم غلطی یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو امام صاحب پہلی رکعت کے لیے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اکثر مقتدی حضرات لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو جلدی بھاگتے ہیں وضو کر کے کہ اس رکعت کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ لیکن جب امام صاحب رکوع کر کے اٹھنے لگتے ہیں تو کئی مقتدی وہ اپنا رکوع کرنے لگ جاتے ہیں۔ امام صاحب یعنی اٹھتے ہیں، وہ مقتدی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسے کریں گے تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی جس کے اندر آپ شامل ہوئے تھے۔ کوشش کرنی ہے اگر امام صاحب نہ رکوع سے کھڑے ہوئے ہوں تو آپ نے پہلے رکوع اگر کر لیے تو آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی، لیکن امام صاحب کھڑے ہو گئے، بعد میں آپ نے رکوع کیا تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اگر اسی طرح یہ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ ظہر کی پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت کی نیت کی ہے، فرض 4 ہوتے ہیں، تو آپ نے پڑھی ہی 3 ہیں، ایک آپ نے چھوڑ دی ہے پہلے امام صاحب کے ساتھ، تو بعد میں اس کا اعادہ نہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 3 فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 آپ نے پڑھی ہیں، تیسری آپ نے آدھی رکعت چھوڑ رہی تو آپ کی یہ بھی مغرب کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ عشاء کے 4 فرض کے پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہیں، مطلب 2 فجر کے پڑھ رہے ہو تو آپ پہلی رکعت مطلب امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، وہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے ہیں، آپ رکوع کے اندر چلے گئے ہیں، اپنا سجدہ وغیرہ کرنے لگ گئے ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی ایک رکعت ہوگی۔ کوشش کرنی امام صاحب کو اگر فالو کرنا ہے، رکوع جانے سے پہلے آپ نے شامل ہونا ہے، آپ کی تب رکعت شمار کی جائے گی۔ اگر رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ شامل ہوئے تو وہ رکوع چھوٹ گیا آپ کی رکعت شامل نہیں ہوگی، آپ نے اس رکعت کا اعادہ کرنا ہے، یعنی وہ رکعت جماعت پوری ہونے کے بعد دوبارہ پڑھنی ہے، تو تب آپ کی نماز ہوگی۔ پھر دہرا دیتا ہوں، یہ 2 غلطیاں، تکبیر تحریمہ امام صاحب سے پہلے اپنی تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، دوسری جو ہے رکعت میں شامل ہونے کے لیے رکوع امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے بعد میں رکوع نہیں کرنا، پہلے رکوع میں شامل ہونا ہے۔ یہ 2 اہم غلطی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو ان غلطیوں کو سدھارنا ہے، ہم نے اصلاح کرنی ہے۔